ایک دفعہ اور درود دیجیے محمد علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، ثم الصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔ قرآن مجید اور رفعت ذکر کے عنوان سے یہ آپ کے سامنے گفتگو کا سلسلہ ہے، اور میرے خیال سے آج تیسری مجلس ہے۔ موضوع ظاہر سی بات ہے کہ ذکر خدا یہ مکمل نہیں ہو سکتا، تمام پہلوؤں پر، ابعاد پر، اس کی ڈائمینشنز پر گفتگو کی جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ مجالس اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ جو عمومی طور سے جو سوالات ہماری نوجوان نسل کے ذہن میں خصوصاً ان کا جواب دیا جا سکے، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ نئے سوالات کو خلق کیا جا سکے۔ مجلس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے سوالات کا جواب دیا جائے، بلکہ نئے سوالات بھی خلق کیے جائیں۔ کیوں خلق کیے جائیں؟ کیونکہ شکوک و شبہات اس وقت آپ کے ذہن سے دور ہو سکتے ہیں کہ جب آپ کے ذہن میں سوال آئے، اور جو آپ کے ذہن میں شبہہ اور شک ایجاد کر رہا ہے آپ اس سے سوال کریں، اور وہ سوال کا جواب دینے میں ناکام رہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ جو شبہہ میرے ذہن میں ڈالا جا رہا تھا ناقص تھا، ناکارہ تھا، بے دست و پا تھا۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات عرض کی، یہ ہمارے ائمہ کی سیرت رہی ہے۔ چھٹے امام سے جب بھی کسی نے آ کر سوال کیا تو دو طریقے تھے، یا تو امام نے سوال کا جواب دیا، یا امام نے جب سوال کرنے والے نے سوال کیا تو امام نے پلٹ کر سوال کیا، پھر اس نے جواب دیا۔ اگر جواب صحیح تھا تو امام نے اس جواب سے نتیجہ نکالا، اور اگر جواب غلط تھا تو اس غلط جواب کو پھر سوال کے ذریعے تصحیح کی۔ یہ ایک بڑا علم پہنچانے کا بڑا عجیب طریقہ ہے کہ غلط جواب کو سوال کر کے اس کی اصلاح اور کریکشن کی جائے۔ یہاں تک کہ جو سائل یا راوی یا شاگرد یا صحابی آتا تھا، سوال کرنے کے بعد امام نے اس کو ایک مقام تک پہنچاتے تھے، اگر نہیں پہنچ پاتا تھا تو پھر امام اس کو اپنی سطح پر لا کر، اس کے ذہن کو اونچائی کی طرف لا کر پھر اس کو جواب دیتے تھے۔ میں ایک جو عمومی قانون ہے، ایک جرنلائز وے میں لا ہے جو ائمہ نے خود کریٹ کیا ہے، وہ بڑا عجیب سا ہے، بہت آسان سا ہے، اور بہت ہی بچوں کی سمجھ میں آ جائے گا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ لوگ آئے، جب رسول اللہ اس کا مطلب بتائیے، تو امام نے فرمایا ماذا یقولون، لوگ کیا کہتے ہیں باہر، اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے یہ بتاؤ کہ تم اپنے ذہن میں کیا الٹی سیدھی باتیں لے کر آئے ہو تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے۔ اچھا، امام کو پتہ لگ سکے؟ وہ جو شجروں کو جانتا ہے وہ ذہن نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن امام یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کی زبان کے ذریعے کہ تم نے جو یہ بات کہی ہے اس پر یہ اعتراض ہے۔ یہاں رک جائیے ذرا، اتنی کھیل نہیں ہے یہ چھٹے امام کا رویہ، 8ویں امام، چھٹے امام، 5ویں امام۔ خوب توجہ کیجیے گا، بات خشک بھی ہوگی، برداشت کیجیے اب آپ اس کو۔ خیالات، افکار، سوچ، تھاٹس، قلبی کیفیتیں، ایموشنل اور اسپریچول جو آپ کی کیفیتیں ہوتی ہیں، اس کو جب تک آپ زبان نہیں دے پائیں گے وہ آپ کے وجود میں دفن رہیں گی۔ بچہ رو رہا ہے، ماں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، دودھ پلا دو، کھانا کھلا دو،
گرمی لگ رہی ہے نہلا دو، کپڑے بدل دو، بچہ روئے جا رہا ہے. کیونکہ بچے کے وجود میں جو سوچ چل رہی ہے، جو اس کو تکلیف ہے، وہ اپنی تکلیف کو الفاظ نہیں دے سکتا، لہٰذا دنیا میں کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے پیڈیاٹیشنس کے، کہ وہ بھی بالآخر بیچارے اپنی حد تک، اور کبھی ان کی بھی سمجھ میں نہیں آتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے افکار کو الفاظ دے پائیں گے تب اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. تو امام صادق یہ فرما رہے ہیں، 8ویں امام یہ کر رہے ہیں کہ تمہارے ذہن میں جو گزر رہا ہے تم اپنی فکر کو، سوچ کو الفاظ کا لباس پہنا کر ہمارے سامنے لاؤ تاکہ تمہاری ذہنی سطح کے مطابق جواب دے سکیں. اور یہ مجھ کو اور آپ کو سکھا کے گئے امام. ایک چھوٹا سا مسئلہ، ایک 8ویں امام اور ایک چھٹے امام، یہی ہے میرے پاس تو 12 5 14. ٹاک شو سننا ہے، ٹی وی کھولیے، الحمدللہ چینل والے بہت ہیں. مولانا آپ حالات حاضرہ اس پر کیوں نہیں بولتے؟ بھائی دیکھیے مجھے بلایا ہے یہاں کے امام باڑے نے مجلس کہہ کر، تو میں مجلس پر گفتگو کروں گا. حالات حاضرہ ماشاءاللہ سے چینل ہے، دیکھیے، کوئی نہیں روک رہا آپ کو. اگر آرتھوپیڈک ڈاکٹرز شہر کے سیمینار کر رہے ہیں کہ بچوں کو لاحق ہونے والی بیماریاں، وہاں پر کوئی ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ سرکار ڈالر کی قیمت تو اوپر کیسے نیچے جائے گی، تو سب لوگ دیکھیں گے، کہیں گے اس کو لایا کون ہے یہاں پر؟ یہاں اکنامکس نہیں بیٹھے، یہاں پر آرتھوپیڈک سرجن بیٹھے ہیں، ڈاکٹرز بیٹھے ہیں. آپ ہڈیوں کی چیزوں کے بارے میں بات کیجئے، اکنامکس کے بارے میں سیمینار ہو، ایک صاحب کہیں وہ گھٹنے میں جو درد ہوتا ہے اس سے وہ کہے کہ سرکار میں ماسٹرز ہوں، پی ایچ ڈی ہوں اکنامکس میں. آپ غلط جگہ آ گئے ہیں. تو یہاں پر جو یہ سوچ کے آیا ہے وہ غلط جگہ آ گیا ہے. آپ کو جس مقصد کے لیے موضوع ہوتا ہے اسی پر بات ہوتی ہے، لہٰذا یہاں پر بات ہو سیرت اہل بیت کے بارے میں، اور سیرت اہل بیت کے بارے میں جب بات ہو تو خبردار تجاوز نہ کیا جائے، آگے نہ بڑھا جائے 12 5 اور 14 کے کلمات سے. اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. لہٰذا امام کے سامنے آگے پوچھا کہ ابن رسول اللہ یہ بتائیے ما معنی اللہ اکبر. 10 دفعہ شاید آپ سن چکے ہیں حدیث کو کہ ابن رسول اللہ بتائیے اللہ اکبر کا معنی کیا ہے. امام نے فرمایا ماذا یقولون، لوگ کیا کہتے ہیں؟ مولا آسان سے لفظ جواب دیجئے، میں جاؤں، میرے الفاظ ہیں، حدیث کے نہیں ہیں. امام نے کہا ماذا یقولون. 6 امام اور 8ویں امام دونوں سے حدیث ہے. فرمایا ماذا یقولون، فرمایا لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. 8ویں امام نے پوچھا اکان ثمۃ شیء، خدا کے مرحلے پر کوئی چیز ہے جو اس سے مقابلہ کر کے خدا اس سے بڑا ہے، وہ خدا سے چھوٹی ہے؟ ہے کوئی؟ کہا کہ نہیں. کہا پھر کیوں مقابلہ کر رہے ہو خدا کا کسی سے؟ آپ اللہ اکبر کا معنی سمجھ نہیں سکتے اور چلیں قرآن کی تفسیر لکھنے. آئیے در اہل بیت پر. اور امام نے یہ نہیں کہا دیکھو میں رسول کا بیٹا ہوں، مجھے پتا ہے، میں بتا رہا ہوں. امام نے کہا لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں. سوال کیا کہ تم یہ سوال جواب کی غلطی کو سوال کر کے واضح کیا. خوب توجہ کریں اس بات کے اوپر. پھر امام نے جواب دیا کہ اللہ اکبر من ان یوصف، خدا اس سے بھی کہیں بڑا ہے جو تم ذکر کرو. یعنی کیا مطلب؟ امام نے نہیں کہا اللہ اکبر مما تصفہ، خدا اس سے بڑا ہے جتنا تم ذکر کرتے ہو خدا کا، جو تم خدا کی صفات بیان کرتے ہو خدا اس سے بڑا ہے. امام نے یہ نہیں فرمایا. امام نے فرمایا اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ اس سے کہیں بزرگ و بالاتر و جلیل و عظیم اور کریم ہے اور عزیز ہے کہ کوئی اس کا ذکر کر سکے. کوئی کا مطلب آپ سمجھے؟ جبرائیل سے لے کر آدم تک، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر صبح قیامت تک جو آئے اس تک. کہاں لوگوں کا اللہ اکبر، کہاں فاطمہ کی اولادوں کا اللہ اکبر. آپ تمام کی تمام باتیں. اچھا یہ کیا اس واقعے کا مطلب کیا ہے؟ چھٹے امام کی فضیلت ہے؟ نہیں سرکار، چھٹے امام کی فضیلت نہیں ہے. یہ صرف ہے فضیلت، لیکن چھٹے امام کی فضیلت کے عنوان سے میں نے نہیں بتایا ہے. میں نے بتایا رفعت ذکر کے لیے کہ جب تک تمہاری عقل، سوچ اور فکر خالص نہیں ہوگی توحید کے بارے میں، یہ زبان اگر تم ہلا کر چاہتے ہو کہ آسمان کے دروازے کھلیں، کل کی آیت آپ کو یاد ہے لا تفتح لہم ابواب السماء، آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے. اگر تم چاہتے ہو
کہ جنت تک جانا، جہنم سے بچنا، اور اس تسبیح کے ذریعے تم سے بہتر تسبیح یہ بے جان زمین کر رہی ہے، تم سے بہتر تسبیح یہ حیوانات اور جانور کر رہے ہیں، تم سے بہتر تسبیح طوطا اور مینا اور کوا اور چیل اور کوئل کر رہی ہے۔ تم اپنے آپ کو بشر کی سطح پر لاؤ تاکہ رفعت ذکر کے مالک بن سکو۔ ذکر اس وقت تک رفعت پا ہی نہیں سکتا کہ جب تک آپ اہل بیت سے جڑ کر ذکر نہ کریں۔ لہذا اور امام کے ساتھ مشکل ترین سوالات کیے لوگوں نے۔ ساتویں امام ایک شخص کو دیکھتے تھے کہ وہ بہت اچھا متقی انسان ہے، لیکن ساتویں امام کا ہم فکر نہیں ہے، اہل بیت کو نہیں مانتا لیکن متقی ہے، اچھا انسان ہے۔ امام نے کہا تم بہت اچھے انسان ہو لیکن لا معرفت لک، تمہیں بس شناخت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے عبادت کرنا اور ہے، معرفت کی منزلیں طے کرنا اور ہے۔ یعنی عبادت ایسے کرو کہ رفعت نماز حاصل کر سکو، رفعت ذکر حاصل کر سکو، بلندی کی طرف جاؤ۔ جب تک سوچ میں تبدیلی نہیں آئے گی ذکر رفیع نہیں ہو سکتا۔ بچے بیٹھے ہیں کہیں گے مولانا کیا کہے جا رہے ہیں؟ چھوٹا سا سوال کروں، جو بچے ہیں نماز پڑھ کے آئے ہیں مغرب عشاء کی، مولانا کتنے رکعت پڑھی نماز آپ نے مغرب کی؟ 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، تسبیح پڑھی، 3 رکعت نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ پڑھی۔ سلمان فارسی بھی یہی 3 رکعت پڑھتے تھے؟ جی۔ تو آپ کی نماز سلمان کی نماز برابر ہے؟ نہیں مولانا کیسے؟ وہی نماز ہے۔ کیوں کہہ رہے ہیں آپ سلمان کی نماز کہیں آگے ہے؟ مولانا معرفت کہاں سے پتہ لگے سلمان کی معرفت کہاں سے تھی؟ یہ پتہ چلے گا امیر المومنین کے جملوں کے ذریعے جو سلمان کے بارے میں آئے، یہ پتہ چلے گا رسول خدا کے جملوں کے بارے میں، ورنہ نہ آپ نے سلمان، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اپنے بارے میں تو کہہ رہا ہوں، میں نے سلمان فارسی کی 2 یا 2.5 نمازوں کا بھی حال کبھی تاریخ میں نہیں پڑھا ہے ہی نہیں۔ اچھا مولانا پھر ہم سلمان کو کیوں اتنی تعریف کرتے ہیں؟ آپ سلمان کی تعریف نمازوں کی وجہ سے کرتے ہیں تو 30,000 کی نماز کی تعریف کیجئے جو 30,000 کا لشکر فرات کے کنارے تھا، 72 لوگوں کی نماز کی تعریف اب مت کیجئے۔ یہاں تعداد سے بات نہیں چلتی ہے، چلتی ہے بات معرفت سے کہ کون رفعت سے متصف ہے۔ اس بات کو سمجھ لیجئے۔ تو پھر کہاں سے سمجھے آپ سلمان کو؟ مولانا دیکھیے سب سے پہلے تو اذن شرف یابی تھا سیدہ کی بارگاہ میں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ پہلے سیدہ کو سمجھیے رسول خدا کے کلمات کے ذریعے، پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا جو بارگاہ سیدہ میں شرف ہے اور اذن شرف یابی پائے اس کا کیا مرتبہ ہے۔ پھر آپ اس کے بعد جا کر رسول خدا کی حدیث کو دیکھیے کہ فرمایا سلمان بحر لا ینزف و کنز لا ینفد، سلمان وہ گہرا سمندر ہے جس کو کوئی خالی نہیں کر سکتا، اور وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ ایران سے آئے ہوئے عیسائی اور نصرانی کی بات ہے کہ جو جڑا اس دروازے سے تو منا اہل البیت قرار پایا، اور معرفت کی یہ منزلت ہے کہ نہ سلمان کے وجود میں جو علم ہے تم اس کو خالی نہیں کر سکتے۔ بچوں کے لیے مثال دے کے آگے بڑھوں بات کو، ایک صاحب ہیں میٹرک کی فزکس پڑھا سکتے ہیں، فرسٹ ایئر کی فزکس بہت زور اور طاقت لگا کر پڑھائیں گے، سیکنڈ ایئر کی فزکس پڑھاتے وقت ان کے وجود پہ لرزہ طاری ہو جائے گا، بیچلرز بی ایس سی والوں کو فزکس وہ پڑھانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اگر کوئی بی ایس سی کرنے والا فزکس کے سوالات پوچھے تو یہ جو میٹرک کو فزکس پڑھا تھا اس کے وجود میں جو علم ہے فزکس کا وہ خالی ہو گیا۔ سلمان کبھی خالی نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب؟ یعنی تم سب مل کر اگر آ جاؤ نا سلمان سے قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، مشیت الہی کے بارے میں، علم المنایا والبلایا پوچھو کہ میں کیسے مروں گا، فلاں شخص کیسے مرے گا، دنیا میں کیا واقعات ہوں گے، سیلاب کہاں آئے گا، کوئی سوال ایسا نہیں ہے کہ جو سلمان کو نہ آتا ہو۔ یہ غلام کی فضیلت ہے، آقا کی بات نہیں کر رہا میں۔ تو آپ ہمیشہ سمجھیے کہ کون کتنا متصل ہے امام سے، کون کتنا جڑا ہوا ہے امام کے ساتھ۔ تو لہٰذا آپ نے توجہ کی اس بات کے اوپر کہ ذکر کب خالص ہوگا؟ آپ کو کرنا ہے ذکر خالص ہے کہ نہیں، خالص ذکر۔ ذکر کب خالص ہوگا؟ جب معرفت خالص ہو۔ کیسے پتہ چلے کہ آپ کی معرفت کتنی ہے، میری معرفت کتنی ہے؟ اس وقت کوئی نہیں پتہ چلا سکتا کہ کس کی معرفت کتنی ہے۔ معرفت اگر کوئی پتہ چلا سکتا ہے اور کسی کے پاس یہ اطلاعات ہیں تو وہ ہستی ہے پردہ غیب میں۔
مگر یہ کہ وہ ہستی جس کو یہ علم دے، آپ کو دے دے، آپ کے پاس آ جائے گا، مجھے دے دے، مجھے میرے پاس آ جائے گا. اب یہ ایک الگ بات ہے، لیکن علم کا منبع سرچشمہ ذروائع اسی کے پاس ہے جو عالم غیب میں موجود ہے. تو یہاں تک میں آپ کو نتیجہ دے کر بات کو آگے بڑھاؤں اور قرآن مجید کی سورہ 7 کی 4-5 آیتیں آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ ذکر خالص ہوتا کیسے ہے. اس کو توجہ کے ساتھ سنیے ذرا، کہ آپ کو اپنی معرفت کو خالص کرنا پڑے گا، اور معرفت کو خالص کرنے کے بعد پھر آپ ذکر کی منزلت پہ جائیں گے. لہٰذا 7ویں امام کا قصہ کہ تمہارے پاس معرفت نہیں ہے، کیسے معرفت حاصل. کئی دفعہ امام نے فرمایا یہ سر ہلا کر چلا جاتا تھا، تو بہرحال ایک دفعہ کا معرفت کیسے آئے گی. میں طویل حدیث ہے، جلدی مختصر کر کے آپ کو بتاؤں اور بات کو آگے بڑھاؤں. کہا کہ معرفت کیسے آئے گی. ایک دفعہ پوچھ لیا اس نے کہ معرفت کیسے آئے گی. کہا کہ جا کر محدثین ہیں مدینے میں، فقہا ہیں، مفسرین ہیں، ان سے جا کر علم حاصل کرو. عجیب بات کہی 7ویں امام نے کہ نہیں کہی. کہہ رہے ہیں معرفت حاصل کرو اور بھیج رہے ہیں غیر معصوم کے پاس. سوال ہے کہ نہیں ہے. ثم عرض علیہ، اور جو بھی سیکھا ہے مجھ سے آ کر مباحثہ ضرور کرنا. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ پہلے اپنے ذہن کو بشری علم تک لے آؤ، اور دیکھو چھلنی لگے گی اہل بیت کی. وہ جو مدینے میں تھا نا، اس کی عربی آپ سے مجھ سے بڑی اچھی تھی. کوئی نہ سمجھا مجھے عربی آ گئی، میں تو مطلب اصول کافی پڑھ لی، میں نے قرآن پڑھ لیا. اگر اتنا آسان ہوتا تو ہر عرب زبان مفسر ہوتا. انگریزی کتنے بچوں کو آتی ہے، تو بیٹا پڑھ لیا کرو میڈیکل کی ہینڈ بک اور علاج شروع کر دو. مانا ایسے نہیں ہوگا. یہ جسم جو تمہیں نظر آ رہا ہے مادی ہے، مائکروسکوپ میں دیکھ سکتے ہو، اسٹیتھوسکوپ کے ذریعے چیک کر سکتے ہو، الٹرا ساؤنڈ کر سکتے ہو، اور تمام کی تمام چیزیں کر سکتے ہو. اس کے باوجود اتنا وقت لگے گا. تو یہ بغیر اہل بیت کی مرضی کے دین کا علم کیسے آئے گا؟ وہ دین کہ جو غیب سے جوڑتا ہے، نہیں پتا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. آتا تھا امام کے پاس آ کر گفتگو کرتا تھا. امام کہتے تھے یہ غلط، یہ غلط، یہ غلط. آپ نے توجہ کی کہ جو غلط علم لے کر آ رہے ہو ہم اس کو صحیح کریں گے. تنگ آ گیا. کہا پھر میں معرفت کیسے حاصل کروں؟ کہا کہ اب ہم بتاتے ہیں تمہیں، یہ رسول خدا، یہ صاحب غدیر، یہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. یعنی نماز اور عبادت سے کام نہیں چلے گا جب تک تھاٹ پروسیس رسول خدا والا نہ ہو، اور جڑ آپ کی جا کر پہنچے غدیر تک، جڑ آپ کی جا کر پہنچے قرآن تک، جڑ جائے آپ کے علم کی صاحبان عصمت تک. اس وقت تک جتنی بھی آپ نمازیں پڑھ لیں وہ رفت ذکر عطا نہیں ہوگا. کیوں نہیں عطا ہوگا؟ ذکر کو بلندی کیوں نہیں ملے گی؟ سرکار جس کو ہاتھوں پہ بلند کیا تھا آپ اس کو بلند سمجھیے تو ذکر کی بلندی ہوگی. آپ اس کے اوپر توجہ کیجیے گا. بہرحال یہ خطیبانہ جملہ تھا، البتہ جس کی جڑیں حدیث میں ہیں. اب یہاں پر ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ سید الشہداء کا. سید الشہداء کے ذکر کو خالص کیسے کیا جائے؟ آپ بتائیں گے؟ میں بتاؤں؟ عاشور ایڈیشن بتائے گا؟ یہ ٹاک شوز جو آ رہا ہے، میں سب کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں نہیں مانتا کیپیسٹی. اعتراض ہے آپ کو؟ میں نہیں مانتا، آپ کی کیپیسٹی میں ہے ہی نہیں. چھٹے امام تک جب تک نہیں آؤ گے تمہاری کیپیسٹی میں ہے ہی نہیں کہ تم سمجھ سکو. کیوں نہیں مان لیتے اس حقیقت کو؟ کیوں نہیں سمجھ میں آتی یہ بات کہ چھٹے امام، 7ویں امام، 8ویں امام، یہ 12، 5، 14 خدا نے بلا وجہ فضول میں خلق کر کے بھیجے کہ دیکھو انی تارکن فیکم الثقلین. چاند پہ پہنچ جاؤ، مریخ پہ پہنچ جاؤ، فضاؤں کو چیر کر گیلیکسی سے باہر نکل جاؤ. اگر تم کچھ لے کر آنا چاہتے ہو ہماری بارگاہ میں 12، 5، 14 کے ذریعے لاؤ. لہٰذا ذکر خالص کیسے کیا جائے امام حسین کا، اب یہاں سے گفتگو ہے. قرآن مجید میں خدا سورہ صاد میں فرما رہا ہے کہ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ. اے حبیب کتاب میں وَاذْكُرْ، کتاب میں یاد کرو ہمارے بندوں کو جو ہمارے بندگان تھے، عباد تھے. کون؟ ابراہیم، اسحاق ابراہیم کے بیٹے اور اسحاق کے بیٹے یعقوب. اُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، جو صاحبان دست بھی تھے، جو ہاتھوں کے مالک بھی تھے، اور ابصار یعنی بصارت کے اور آنکھوں کے مالک بھی تھے. یہ کون سی صفت ہے بھائی؟ اس میں کیا تعریف ہے؟
تو یہ ایک آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، مجھے اس کا جواب ابھی نہیں دینا، میں بہت دور ہو جاؤں گا موضوع سے. اولي الايدي والابصار انا اخلصناهم بخالصة ذکر الدار، ہم نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو ہم نے خالص کیا قیامت کی یاد دہانی کروا کر. ہم نے خالص کیا. عبادت کرنا آپ کا کام ہے. عبادت کس آسمان پہ جائے اور خدا اس عبادت کے جواب میں آپ کو خالص کرے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ خدا کا کام ہے. اور ائمہ کی اگر سیرت کے مطابق اگر میں آپ کو بتاؤں تو یقین نہیں آئے گا آپ کو کہ معصومین خدا کی بارگاہ میں کس بندگی اور تعبد کے ساتھ جاتے تھے، اور کیا بندگی اور تعبد تھی ان کی بندگی تھی اور تعبد تھا. ہم نے خالص کیا ابراہیم کو، اسحاق کو، یعقوب کو. اولی الايدی والابصار، صاحبان دست بھی تھے، ہاتھوں والے تھے، اور ابصار ان کے پاس بصیرت تھی یا بصارت تھی. اب یہ ایک الگ گفتگو. ان اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ایک بڑی پاک اور خالص کرنے والی، پیوریفائڈ کرنے والی ایک چیز تھی، ہم نے اس کے ذریعے ان کو خالص کیا، اور وہ ہے قیامت کی یاد دہانی کروا کر. تو یعقوب ہو گئے، ابراہیم ہو گئے، اسحاق ہو گئے، یہ قیامت کا ذکر کرتے تھے. تو ذکر کی رفعت کتنی تھی، بلندی کتنی تھی. یہاں سے ذکر انہوں نے کیا، توفیق وہاں سے آئی، اور خدا نے کہا ہم نے ان کو خالص کیا. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور یہ جو جن کے نام لیے نا ہم نے اپنے 3 انبیاء کے، یہ ہماری بارگاہ میں من المصطفین الاخیار، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، اخیار ہیں، بڑے بہترین لوگ ہیں. ہم نے ان کو چنا ہے، ہم نے ان کو نیکیاں دی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ذکر خالص تھا. اور پھر اس کے بعد فرمایا وَاذْكُرْ اسماعیل وَالْيَسَعَ وَذِي الْكِفْلِ، دیکھو اب یاد کرو اسماعیل کو، الیسع کو، وذی الکفل کو، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سب کے سب اچھے تھے. اور دیکھو ھذا ذکر، یہ ہم تمہیں ذکر کر کے بتا رہے ہیں. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ، اور دیکھو جان لو، اس کو سمجھ لو کہ متقین کے لیے ہی لحسن مآب، آخر میں نتیجہ متقین کے لیے ہوتا ہے. یہ آیت میں نے آپ کے سامنے کیوں پڑھی، کس وجہ سے پڑھی؟ 6 پیغمبروں کا نام لیا ہے، اور ایک پیغمبر جو نام لیا ابراہیم کا، قرآن کو جا کر کھنگال ڈالیے. جب میں کہہ رہا ہوں کھنگال ڈالیے تو میں اس بات کا معنی کو قصد کرتا ہوں. بچوں کے لیے کہوں جب میں کہہ رہا ہوں کھنگال ڈالیے، یقین کیجیے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن میں کہتا ہوں آئی مین اٹ. میں کھنگال ڈالیے قرآن کو. ابراہیم سے چہیتا اور لاڈلا کوئی پیغمبر قرآن میں ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو ابراہیم کی نسل سے ہے. خدا نے 6 پیغمبروں کا نام دیا، کہا ہم نے خالص کیا. کس طرح سے خالص کیا؟ اس طرح سے خالص کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جن کو پیغمبری اور نبوت دیتا ہے ان کو قیامت کے ذکر کے ذریعے خالص کرتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ذکر ایسا ہو جو خالص ہو، ذکر ایسا ہو جو عالم غیب میں جائے. اب حسین ابن علی کا ذکر کیسے کیا جائے، حسین ابن علی کے بارے میں گفتگو کیسے کی جائے کہ جو اس عالم ظاہر اور غیب کے پردوں کو چیرتی ہوئی براہ راست کس کے پاس جائے؟ مادر گرامی سید الشہداء کی خدمت میں، وارث حق حقیقت جناب سید الشہداء یعنی حضرت حجت ابن الحسن کی خدمت میں جائے. آپ کی عزاداری امام زمانہ کے پاس جائے، 12 معصومین کے پاس جائے، 14 معصومین کے پاس جائے، کیونکہ وارث سید الشہداء حضرت حجت ابن الحسن ہے، جو تمام کی تمام کمالات کے وارث ہیں. جب بھی مجلس رکھی جاتی ہے اصالہ ثواب کی، آپ ڈھونڈتے ہیں نا مجلس میں تو آ گئے بھائی، یہ بینر لگا ہوا تھا مجلس میں آ گیا، ایک صاحب کا نام لگا ہوا تھا، ان کے بیٹے پوتے نواسے بھائی کوئی ہے مجلس میں، کیا کرنا ہے؟ گلے لگا کر تعزیت پیش کرنی ہے. کسی کو بھی گلے لگائیے. مولانا کیا مذاق کر رہے ہیں؟ وارث غم کا یہ ہے جس کا نام لکھا ہوا ہے، کسی اور کا گلے لگا کے فائدہ نہیں ہے. تو وارث جو غم سید الشہداء کا ہے وہ ایک ہستی ہے اس پورے عالم وجود میں، اس وقت عالم ظاہر میں جو غیب میں ہے وہ ہے آپ کا 12واں آقا. تو لہٰذا خالص آپ کا ذکر ایسا ہو کہ حضرت حجت کی بارگاہ میں جائے. کون سی ملاوٹ سے بچانا ہے، کس طرح سے خالص کرنا ہے، کون بتائے گا؟ میں بتاؤں گا؟ نہیں بتا سکتا. کس طرح سے بتایا جائے؟ دیکھیے سب سے اہم ترین چیز آپ کی زندگی میں کربلا ہے، اور سب سے زیادہ شبہات کی زد میں کربلا ہے. خالص کیسے کیا جائے؟ کس سے پوچھا جائے؟ اسی سے پوچھا جائے جو خالص ہے. 12 5 14
بقیہ کائنات تو خدا نے خلق کر دی، وہ جانے کیوں خلق کی، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا، اللہ جانتا ہے کیوں خلق کی اس نے، جس کے اندر انتہائی، خدا خود قرآن میں فرما رہا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرا شکر ادا کرنے والے انتہائی کم ہیں. تو ایک بہرحال یہ کہیں اور چلی آئی گفتگو. مسمع ابن عبد الملک کردین اہل بصرہ ہے، چھٹے امام کے زمانے میں آتا ہے، چھٹے امام کے پاس. خوب توجہ کیجیے گا، یہ میں واقعہ نہیں سنا رہا، یہ آپ کی آنے والی نسلوں تک کے لیے. اچھا میرا کام، میں نہیں ہوں، یہ چھٹے امام کے جملے ہیں. اگر آپ کی روح میں اور جو خواتین یہاں پر موجود ہیں اور جن جن حالتوں میں، جن جن کیفیات کے ساتھ یہ خواتین موجود ہیں، اگر یہ جملہ ان کے قلب اور دل میں اتر جائے تو نہ جانے کتنے علامہ ہلی اور شیخ انصاری ان مومنات کے وجود سے جڑے ہوئے ہوں جو اس امام حسین کے جملے کو اور اس کے غم کو سن کر ان کی تبدیلی آ جائے. نہیں پتہ، ہمیں نہیں پتہ. خوب یاد رکھیے گا، آپ کے اولادیں جو ڈھنگ کی پیدا ہو رہی ہیں نا، وہ اسی فرش ازا کی وجہ سے ہیں. کوئی ماں اس عالم میں آتی ہے اس فرش ازا پر کہ اس کے وجود کے ساتھ مستقبل میں اس دنیا میں قدم رکھنے والے کا وجود جڑا ہوتا ہے. میں ممبر پہ اس سے زیادہ کھل کے بات نہیں کر سکتا. تو جو اشک بہاتی ہیں نا ہماری یہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچیاں، یہ ان کے ساتھ جو وجود جڑا ہوا ہے نا مستقبل کے ایک انسان کا، وہ بنا رہا ہے ڈھنگ کا مومن. یہ آپ کو یہ مسجد وغیرہ یہ بنا سکتے ہیں؟ میاں نہیں، کسی میں طاقت نہیں ہے، کسی میں طاقت نہیں ہے. ذکر سید الشہداء، آنسو، لہٰذا ان کو خالص کرو. جتنی ملاوٹیں، کنٹیمنیشن ان آنسوؤں میں آئیں گی اس غم میں، آپ کی نسل برباد ہوتی رہے گی. اور یہ شیخ توسی، شیخ صدوق، سید رضی، سید مرتضیٰ، علامہ ہلوی، ان کی محنتیں ہیں، شیخ عباس قمی، علامہ مجلسی، کہ جنہوں نے غم سید الشہداء کو خالص رکھا. ورنہ اگر محدثین و فقہا کو ہٹا لیں تو ہم اور آپ عاشور کے دن قوالیاں پڑھ رہے ہوتے بالا سر سید الشہداء پہ. یاد رکھو اس بات کو، زنجیر و کما کا ماتم نہیں ہو رہا ہوتا. 1400 برس گزر گئے، بڑی مضبوطی کے ساتھ فقہا نے جم کر دفاع کیا ہے غم سید الشہداء کا. کوئی وہاں پر جا کر وہ کام نہیں کرتا جو درویشوں قلندروں کے مزار پر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی مدد شامل تھی سید الشہداء کے غم میں. کس طرح سے مدد شامل تھی؟ اماموں کی، ائمہ معصومین کی روایات کے ذریعے انہوں نے سر منہ فرق نہیں آنے دیا. دیکھو، قدم پہلے دایاں رکھنا، پیر بالا سر پہ یہ دعا، پائے مبارک پر یہ دعا، شہداء کے پاس جا کر یہ دعا، اور جب نکلو تو جاؤ عباس کی زیارت کرو، حبیب ابن مظاہر کی قبر پر جا کر یہ پڑھنا، شہداء کربلا کی قبر پر جا کر یہ پڑھنا، 2 رکعت نماز ایسے پڑھنا، قبلہ دائیں طرف ہو بائیں طرف ہو، کس طرح زیارت کرو. ایک ایک چیز کو بچا کر رکھا. تب آپ اٹھتے ہیں اور ٹہلتے ہوئے کربلا کی زیارت کر کے آیا. میاں کربلا بچی کیسے؟ 12، 5 اور 14 کے طفیل میں کربلا بچی ہے. کسی انسان میں طاقت ہی نہیں ہے کہ کربلا کو بچا سکے. اگر ذکر اس کا ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کو ہم نے نازل کیا، بچانے والے ہم ہیں. تو اہل بیت کو خدا نے آسمان سے زمین پر نازل کیا، بچانے والا وہ ہے. نہ تمہاری کوئی اوقات ہے میاں، نہ کسی مولانا کی، نہ کسی کی، مگر یہ کہ متصل رہے 12، 5، 14 سے اور اس ذکر کو معاشرے میں کرے، تب یہ ذکر بچ سکتا ہے. خوب اس بات کو توجہ سے سنیے گا. مسمع ابن عبد الملک کردین یہ آتا ہے امام کے پاس اور آنے کے بعد امام سے گفتگو کرتا ہے. بصرہ کا رہنے والا ہے. امام پوچھتے ہیں کہ یا اے مسمع، تم اہل عراق میں سے ہو؟ انت من اہل العراق؟ کہا کہ جی. کہا کہ کیا تم زیارت کرتے ہو امام حسین کی؟ اتاتی قبر الحسین؟ کہا کہ نہیں ابن رسول اللہ. اور مسئلہ یہ ہے کہ میں مشہور و معروف شخص ہوں اور میں جاؤں گا. وَعِنْدَنَا مَنْ يَتَّبِعُ هَوَى هَذَا الْخَلِيفَةِ، بہت سے لوگ ہیں جو خلیفہ کی چاہت میں مبتلا ہیں میرے شہر میں. اور لا آمنهم ان يرفع حالی الى ولد سلیمان، بصرے کے گورنر کے پاس مجھے ڈر ہے کہ جو بنو عباس سے تعلق رکھتا ہے اس کے پاس میری شکایت چلی جائے گی کہ میں جاتا ہوں سید الشہداء کی زیارت کے لیے. اچھا، اب جب یہ واقعہ ہوا، اچھا اس کو روک دیجیے، تھوڑی دیر معذرت چاہتا ہوں آپ سب سے. پہلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ اور سنا دوں، اس کے بعد اس واقعے کو اس سے جوڑوں گا جلدی. اس واقعہ مسمع ابن عبد الملک کردین کے واقعے کو ذہن میں رکھیے گا. نصابہ کلبی ایک شخص ہے، اس کا قبیلہ بنو کلاب.
وہ آتا ہے مدینے میں آ کر پوچھتا ہے، مسجد رسول خدا میں جاتا ہے، پوچھتا ہے کہ کہتا ہے کہ میں جب مدینے میں داخل ہوا میں عرفت حاضر علم، مجھے امامت کا نہیں پتا تھا کہ اب امام کون ہے، امام باقر شہید ہو چکے ہیں، اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا امام کون ہے. تو جاتا ہے مسجد نبوی میں اور وہاں پر جماعت من قریش کے لوگ تھے بیٹھے ہوئے. کہا کہ من عالم و حاضل بیت، یہ بتاؤ اس گھر میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے. اچھا لوگوں نے یہ نہیں پوچھا کس گھر کی بات کر رہے ہو، مسجد نبوی میں سب کو پتا ہے جب علم کی بات ہوگی تو ایک ہی گھر ہے جس کے علم کی بات ہوگی، بقیہ تو فضول میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں اندھیرے میں. تو کہا کہ من عالم حاضل بیت، کہا کہ عبداللہ ابن حسن، جاؤ اس کے پاس. امام صادق کے زمانے میں ایک اور امام زادے تھے، گیا ان کے پاس، دق الباب کیا، کہا کون، کہا میں نے صحابہ کلبی. بیٹھے، اذن بشیخن، میں نے دیکھا ایک شیخ ہے، داڑھی ہے، چہرے پر عبادت کے آثار ہیں، روبدار شخصیت ہے، امام زادہ ہے، معمولی بات نہیں ہے. کہا کہ کیا خیال، کیوں آئے ہو، کہا کہ میرا نام یہ، اس لیے 3 سوال ہیں. اب یہ 3 سوال کیوں کرنے آیا ہے، اس لیے کہ چیک کر سکے کہ یہ امام ہے کہ نہیں ہے. خدا کی قسم مجھے اتنا افسوس ہو رہا ہے یہ واقعہ سناتے ہوئے کہ اہل بیت کی حدیثیں اتنی گہری ہیں کہ اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. خوب توجہ کیجیے گا کہ اگر یہ شخص پوچھے 500 دمبوں پر کتنی زکوٰۃ ہے اور عبداللہ ابن حسن کہتے ہیں 200، تو چیک کیسے کرو گے؟ لوح محفوظ پڑھ رہے ہو کیا تم؟ اگر آپ جائیں اور امام سجاد سے سوال کریں یا ابن رسول اللہ یہ بتائیے، وہ جو کہا کہ یا ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ فلاں جگہ پہ کیا ہو رہا ہے اس وقت، افریقہ میں کیا ہو رہا ہے، امام یہ بتا دیں، آپ چیک کیسے کریں گے؟ یا ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی بھول کے بغیر وضو کے نماز پڑھ لے تو کیا قرآن کے مطابق اس کی نماز صحیح ہے؟ امام کا صحیح ہے، آپ کیسے چیک کریں گے؟ امام فرمائے غلط ہے تو آپ کیسے چیک کریں گے؟ اس منزل فکر پر ساتھ ساتھ آ گئے آپ میرے. اب یہ جو آ کر پوچھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے اماموں سے اتنا سیکھ چکا ہے کہ آباء و اجداد کے دیے ہوئے علم کے ذریعے اولاد کے علم کو چیک کر سکتا ہے. تو مزاج آشنائے امامت بنیے تاکہ کوئی بھی ممبر سے چاہے امامے میں چاہے شیروانی میں آپ کی آنکھوں میں دھول نہ جھونک سکے. کیا کہ اچھا سوال ہے، کیا سوال ہے؟ کہا کہ ما طرف المس علی الخفین، جوتوں پر مسح کرنے کے بارے میں آپ کا کیا جواب ہے کہ جوتے پہنے ہیں تو مسح کر لیا جائے؟ تو فرمایا کہ دیکھو اس میں کوئی جائز ہے، ایک قوم تھی قوم صالحین کہ جو مسح کرتے تھے لیکن ہم اہل بیت مسح نہیں کرتے. اس نے دل میں کہا حاضی واحدہ، یہ پہلا سوال. دوسرا سوال، رجل قال لامرأتی انت تعلق عدد نجوم السماء، تجھے میں نے اتنی طلاقیں دی کہ جتنے آسمان میں ستارے ہیں تو یہ کب جدا ہو جائے گی، کتنے مہینے کی عدت رکھے؟ کہا کہ تبین اندہ، اب وہ اس نے اصطلاح استعمال کی علم حیت کی کہ جب ستارے جوزہ بلند ہوگا برج جوزہ میں جائے گا تو اس وقت یہ جدا ہو جائے گی. کہا یہ دوسرا جواب. تیسرا جواب، کہا ما تقول فی النبیس، نبیس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو کھجور سے مشروب بنتا ہے؟ کہا کہ حلال ہے، ہم اہل بیت نہیں پیتے. کہا کہ خدا حافظ، التماس سے دعا. باہر آیا پریشان، چیک کر لیا کہ آپ امام نہیں ہیں جوابات کے ذریعے. کتنے بیکار جواب دیے آپ نے. دوبارہ گیا اسی مجمع کے پاس، کہا کہ بھائی میں نے پوچھا من عالم حاضل بیت، کون ہے اس گھرانے میں سب سے پڑھا لکھا؟ تو رجل رفع راسہ وقال ائت جعفر ابن محمد. وہ جماعت خاموش رہی اور کہا کہ تم نے عبداللہ ابن حسن کے پاس بھیجا؟ کچھ علم نہیں ہے بھائی اس کے پاس، کس کے پاس بھیج دیا تم نے؟ تو دیکھیے نہ امام زیادہ ہونے سے کام چلے گا، نہ داڑھی سے کام چلے گا، نہ پیشانی پر سجدے کے نشان سے کام چلے گا. یا تو آپ میں معرفت اتنی ہو یا حدیثوں سے جڑے ہوئے ہوں. اب لوگ پریشان، کہا کہ ہمیں نہیں پتا. ایک شخص نے سر اٹھا کر کہا جاؤ جعفر ابن محمد کے پاس. جعفر ابن محمد کے پاس گئے، سمجھ گیا. کہا کہ یہ جو لوگوں نے مجھے نہیں بتایا نا، حسد کی وجہ سے نہیں بتایا. امام سے پہلا سوال کیا کھجور سے جو مشروب بنایا جائے کیا کہتے ہیں آپ؟ امام نے جواب دیا. کہا کہ بتائیے جوتوں پر مسح کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ امام نے فرمایا دیکھو اذا کان یوم القیامہ ورد اللہ کل شیء الی شیئتہ، جب قیامت میں آئے گی قیامت اور خدا ہر چیز کو اس کی اصلیت پر پلٹائے گا، فماذا ترى، تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ جو لوگ جو وترد الجلد الی الغنم، جب ان کے چمڑے کے جوتے دمبوں کی صورت میں پلٹ جائیں گے تو ان کا وضو کہاں جائے گا؟ امام نے یہ جواب دیا اس حدیث کے مطابق. اور تیسرا کہا کہ طلاق کا یہ مسئلہ ہے کہ
آسمان کے ستاروں کے برابر، تو پھر کیسے کیا ہوگا، کب جدا ہوگی؟ امام نے کہا کہ قرآن آتا ہے پڑھنا؟ سوال کر رہے ہیں امام. کہا کہ جی. کہا کہ اقرأ سورۃ الطلاق، سورہ طلاق پڑھو. میں نے سورہ طلاق پڑھنی شروع کی. جب میں پہنچا طلاق کی آیت پر، امام نے کہا قف، رک جاؤ. رک گیا. عبداللہ ابن حسن نے کیا جواب دیا تھا؟ اترا ہا ہونا. عبداللہ ابن حسن نے کیا کہا تھا کہ سب وہ ستارہ وہاں پہنچے تو وہ جدا ہو جائے گی. سوال کیا تھا؟ ستاروں کی تعداد کے برابر طلاق دوں تو میری بیوی مجھ سے کب جدا ہوگی؟ امام نے کہا طلاق کی آیت پڑھو. طلاق کی آیت پڑھی. امام نے کہا رک جاؤ. یہ رک گیا. امام نے کہا اترا ہا ہونا نجوم، اترا ہا ہونا نجومن، یہاں اس آیت میں ستاروں کا ذکر دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ نہیں. اب میرا جملہ، پھر ستارے کیوں لا رہے ہو؟ جب قرآن میں خدا نے طلاق کے لیے ستاروں کا ذکر ہی نہیں کیا تو تم کہاں سے لا رہے ہو؟ کہا پھر طلاق کیسے ہوگی؟ کہا کہ دیکھو طلقہن بعدتہن واحصوا العدہ، دیکھو عدت کے ساتھ طلاق دو، گنتے رہو عدت کو. پھر فرمایا الطلاق فی طہر من غیر جماع بشاہدین مقبولین. تینوں طلاق کی 3 شرائط بتا دی. اور امام نے کہا کہ نہیں ہے نا اس میں ستارے. کہاں سے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو چیز قرآن، پھر کو مولا کیسے سمجھے؟ کہا کہ تردو الی کتاب اللہ و سنت نبی. طلاق کے مسئلے کو سمجھنا، قرآن کو جوڑو سنت رسول خدا کے ساتھ. خوب توجہ کیجیے گا، اب خالص ذکر کی بات کر رہا ہوں میں. زیارت عاشورہ کو پڑھیے، اس طرح پڑھیں فائدہ نہیں ہوگا. جس طرح سے میں بتا رہا ہوں پڑھیں تو فائدہ ہوگا. آپ زیارت پہ جا رہے ہیں امام حسین کی، ایسے گئے فائدہ نہیں ہوگا. ویسے جائیے فائدہ ہوگا. سبیل لگا رہے ہیں، ویسے لگائی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو اجزاء و شرائط میں بتا رہا ہوں لگائیے تو فائدہ ہوگا. میں اپنی مرضی سے عزاداری میں اجزاء کو جوڑتا رہوں، اس عزاداری کا فائدہ نہیں ہے، اس مجلس کا فائدہ نہیں ہے. سرکار اترا ہا ہونا نجومن، اما ستارے دیکھ رہے ہو کچھ طلاق کی آیت میں کہ نہیں دیکھ رہے ہو؟ نہیں دیکھ رہے اپنا رسول اللہ. تو چھٹے امام پوچھیں گے کیوں اضافہ کر رہے ہو اپنی طرف سے؟ یہ جو شرائط زیارت عاشورہ کے پڑھنے میں، زیارت وارث کے پڑھنے میں، ماتم کو کرنے میں، سبیل لگانے میں، فرش اعضا بچھانے میں، جو آپ اپنی مرضی سے اضافہ کر رہے ہیں، 13ویں امام نے کہا یا 15ویں معصوم میں؟ اور پھر دوسرا جواب، جو اپنی شرائط کا اضافہ کرے گا، جب خدا قیامت میں ہر شے کو اس کی اصلیت پر پلٹائے گا، تو جن مولانا صاحبان کے کہنے پر شرائط میں اضافہ کر رہے ہو ماتم اور گریہ اور عزاداری کی، تو تمہاری عزاداری بھی انہی کے پاس جائے گی. جو سیدہ کو دیکھ کر عزاداری کر رہے ہیں، ان کی عزاداری سیدہ کے پاس جائے گی. خوب توجہ کیجئے شرائط کو. بخدا یہ بالکل درست بات نہیں ہے کہ میں اہم ترین رکن جو دین کا ہے، بلکہ عین دین عزاداری سید شدہ، اس میں اپنی طرف سے اضافہ کروں چیزیں. مسمع ابن عبد الملک کے کردین آتا ہے امام کے پاس. امام نے کہا جاتے ہو؟ نہیں جا پاتا. وجہ کیا ہے؟ خلیفہ سے ڈرتا ہوں. امام نے یہ نہیں کہا خلیفہ سے ڈرتے ہو، ارے تلوار نکالو، گھس جاؤ خلیفہ کے محل میں، دروازہ توڑو، لوٹ مار کرو. امام نے کہا اچھا ہم تمہیں ایک دوسرا سولوشن بتاتے ہیں، یہ ہے اولاد فاطمہ. کہا کہ اچھا افما تذکر ما صنع بہ، یاد آتا ہے تمہیں جو حسین کے ساتھ کیا جائے؟ بھلا یا ابن رسول اللہ، پھر کیا حال ہوتا ہے تمہارا؟ فرمایا یا ابن رسول اللہ استعبر وامتنع من الطعام حتی یستبین ذلک وجہی. مولا جب مجھے آپ کے جد کے ساتھ جو ہوا یاد آتا ہے تو میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہوں، گریہ کرتا ہوں، آنسو نکلتے ہیں، یہاں تک کہ میرے گھر والے میرے چہرے کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں. امام نے کہا رحم اللہ دمعتک. یہ چھٹے امام کی شرط سنو عزاداری کے لیے. کسی مولوی سے مت پوچھو، کسی ذاکر خطیب عالم سے مت پوچھو، چھٹے امام سے پوچھو، اپنے مرجع سے پوچھو یہ حدیث جھوٹی ہے کہ صحیح. اگر تمہارا مرجع کہے یہ حدیث صحیح ہے تو مرجع سے پوچھو اپنے اگلا استفتاء کہ اس میں کچھ اور شرائط ایڈ کر سکتے ہیں. جو مرجع کا جواب آئے اس کے مطابق عمل کرو کیجئے. امام نے شرائط سنی، کیا یاد آتا ہے؟ کہا ہاں. امام نے فرمایا خدا تمہارے نکلنے والے آنسوؤں پر رحم فرمائے. اور اس کے بعد امام نے فرمایا دیکھو تم یہ کام اگر کرتے ہو تو جان لو انک من الذین یعدون ممن یحزنون لحزننا ویفرحون لفرحنا. اگر تم اس طرح سے میرے جد کو یاد کرتے ہو تو تم ان لوگوں میں سے ہو کہ جو ہماری خوشی میں خوش رہتے ہیں، ہمارے غم میں غمگین رہتے ہیں. اور جان لو، اعلم جان لو، انک ستردو، تم جان لو کہ تمہیں جب موت آئے گی تم میرے آباء و اجداد کی خدمت میں وارد ہوگے. اور جان لو کہ جب تمہیں موت آئے گی
جن جن کا تم ذکر کرتے ہو، اگر عزاداری اس طرح سے کی تو تم تمام میرے آباء و اجداد کو اپنی موت کے وقت اپنے سرہانے پر حاضر پاؤ گے۔ یہ تمہارا چھٹا امام ہے جو شرائط بتا رہا ہے عزاداری کی۔ لہٰذا آپ سمجھے خالصتاً بذکر الدار، یہ خلوص ہے، یہ پاکیزگی اور طہارت ہے کہ جو یہاں تک لے کر آتی ہے۔ مسلم کی طہارت اور پاکیزگی کہاں تک ہے؟ یہ وہی مسلم ہے جس کے باپ کو جناب امیر نے اضافی جو نہیں دیا۔ گھر کا ماحول دیکھ رہے ہیں، تمہارے چچا کے پاس گئے تھے تمہارے بابا لینے کے لیے، جو نہیں دی تھی، لیکن محبت کتنی ہے۔ مسلم ابن عقیل، کیا کہنے مسلم ابن عقیل۔ اگر مسلم کو سمجھنا ہے تو جا کر زیارت پڑھیے مسلم کی، مت سنیے کسی کی باتیں۔ اس قابل ہے ہی نہیں گفتگو غیر معصوم کی، کہ غیر معصوم کی گفتگو اس قابل ہے ہی نہیں کہ وہ معصومین اور ان کے چاہنے والوں کے بارے میں فیصلہ کر سکے۔ آپ کو یاد ہے نا رسول امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا مکے سے نکلتے وقت؟ لا تشذوا عن رسول اللہ لقمۃ ہی مجموعۃ لہ بحظیرۃ القدس۔ خدا کی قسم، رسول خدا امام فرما رہے ہیں، قسم میں نے کھائی ہے، رسول خدا کے بدن کا ٹکڑا، کوئی بھی ٹکڑا رسول خدا کے بدن کا رسول خدا سے جدا نہیں ہوگا، اور رسول خدا کی خوشحالی کی خاطر خدا رسول خدا کے بدن کے تمام ٹکڑوں کو حظیرۃ القدس میں عالم غیب میں جمع کر کر رہے گا۔ تقر بہم عینہ، جب رسول خدا قیامت میں دیکھیں گے اپنے بدن کے ٹکڑوں کو تو خوش ہوں گے۔ اس سے آپ سمجھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی شہدائے کربلا رسول خدا سے متصل ہیں، امام حسین تو متصل ہیں مسلم ابن عقیل۔ اور کیا کہوں اس شہزادے کے بارے میں کہ شہدائے کربلا میں شامل نہیں ہیں، لیکن جب بھی شہدائے کربلا کا ذکر آتا ہے مسلم کا ذکر آتا ہے۔ 3 شعبان کو سید الشہداء پہنچے، کہاں پر؟ مکے۔ مسلم کو خط دیا، مدینے آئے مسلم، 15 رمضان کو مسلم مدینے پہنچے، گھوڑے پر بیٹھ کر آئے ہیں مکے سے مدینے، کتنی تھکاوٹ ہوگی یہ مسلم کو سمجھیے۔ بخدا یہ شہزادہ اتنا مظلوم ہے، اور اہل بیت کے گھرانے میں ہی مظلومیت ہے سرکار۔ میں جو آپ کے سامنے مسلم کو نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں سمجھا سکتا، مسلم نے جو ضبط نفس ہے اور جو امیر المومنین کی محبت ہے اور جو سید الشہداء پر فنا ہیں اور فدا ہیں، یہ ممبر پہ کوئی بیٹھ کر بتا ہی، کسی زبان میں طاقت ہی نہیں ہے اتنی کہ آپ کو میں مسلم ابن عقیل کے بارے میں بتا سکوں۔ یہ تو اپنی بخشش کا بہانہ ہے کہ پروردگار دیکھ، گواہ رہیو کہ میں نے امیر المومنین کے بیٹے کا ذکر کیا، گواہ رہیو کہ انہوں نے مسلم پر گریہ کیا، بس یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، حیثیت ہی نہیں ہے کسی کی اس سے زیادہ۔ سیدھے مسجد نبوی میں گئے، رسول کی زیارت کری، دعائیں کی، اور وہاں سے سیدھے نکل پڑے کوفے کی طرف۔ خط میں کیا لکھا ہے جانتے ہیں؟ یا اہل الکوفہ، لقد بعثت الیکم اخی وابن عمی وثقتی ورجلا من اہل بیتی، میں نے اپنے بڑے بااعتماد گھر سے تعلق رکھنے والے، اپنے معتمد اور ثقہ کو، اپنے قابل اعتماد بھائی کو تم تک بھیجا ہے، جو گفتگو اس سے کرو۔ آپ جانتے ہیں جناب مسلم داماد بھی ہیں، جناب رقیہ کے شوہر ہیں، امیر المومنین کے داماد ہیں، یعنی بہنوں ہی ہیں امام حسن اور امام حسین کے۔ مسلم کو بھیجا۔ مسلم جانتے ہیں کون ہے؟ صفین میں جناب امیر نے میمنے پر سید الشہداء، امام مجتبیٰ، عبداللہ بن جعفر طیار اور مسلم بن عقیل، ان 4 کو کمانڈر بنایا تھا میمنے پر جنگ صفین میں۔ مسلم معمولی انسان نہیں ہے، بہادری کو سند ملی ہے جناب امیر سے۔ کوفے پہنچے، 8 شوال کے بعد 11 شوال آئی، مسلم نے 11 شوال کو خط لکھا امام حسین علیہ السلام کو کہ کوفے کے حالات موافق ہیں، آپ تشریف لے آئیے، اور اس کے بعد مولا نے کوفے کا سفر اختیار کیا۔ افواہ پھیلائی گئی، ہانی ابن عروہ کو گرفتار کیا گیا، قید میں لے کر جایا گیا، تشدد کیا گیا، بدن لہو لہان، اور ایک افواہ پھیلا کر کوفے میں ایک سنسنی پیدا کی گئی۔ جناب مسلم جب نکلے ہیں مسجد کوفہ سے تو ہزاروں لوگوں نے نماز پڑھی ہے مغرب اور عشاء کی، اور جب عشاء کے بعد نکلے ہیں تو گنتی کے چند لوگ تھے، اور وہ بھی آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ باب الثعبان مسجد کوفہ کا دروازہ ہے،
جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں. اور اسی مسجد کوفہ میں حضرت مسلم کی قبر بھی ہے. جب آپ باب الصوبان میں داخل ہو رہے ہوں گے نا، داخل ہو رہے ہیں، دائیں ہاتھ پر جو محلہ ہے، یہ واقعہ جو اب بتا رہا ہوں اس محلے کا ہے، محلہ بنو کندہ. یہ اب تو خیر سب ٹوٹ ٹاٹ گیا. اب مسلم رات کا وقت ہے، لا یدری الی این یتوجہ، مقتل کے الفاظ ہیں. مسلم نہایت مظلومیت کے ساتھ سر جھکائے ہوئے بنو کندہ کے محلے میں گھوم رہے ہیں کہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں. میں ایک جملہ کہہ دوں اس شہزادے، بھوکا پیاسا مسلم، عشاء کی نماز کے بعد انسان رات کا کھانا کھاتا ہے نا، ایک چبوترے پہ بیٹھ گئے. ایک مومنہ تھی کوفے میں طوعا، یہ بار بار اپنے بیٹے یا داماد کا راستہ دیکھ رہی تھی. اب جو اس نے دروازہ کھولا، جناب مسلم دکھے، کہا کہ اے شخص اجنبی ہے، نامحرم ہے، میں اکیلی خاتون ہوں، میرے دروازے پر تیرا بیٹھنا صحیح نہیں ہے. مسلم نے جواب دیا کہ کوفے میں میرا کوئی گھر نہیں ہے. جب یہ جواب دیا تو اس بی بی نے کہا اس پورا آشوب دور میں تو کوفے میں لینے کیا آیا ہے، اور اگر تو کوفے سے نہیں ہے تو ہے کون؟ کہا میں اس گھرانے سے ہوں جس کی محبت کو خدا نے قرآن میں واجب کیا ہے. دیکھیے معرفت ایک الگ چیز ہے. یہ بی بی گھبرا گئی، کہا کہ آپ ہیں کون؟ کہا کہ میں اپنے آقا سید الشہداء حسین ابن علی کا صفی ہوں. ابھی تک گھبرا رہی تھی، جیسے ہی سنا حسین اعتماد کرتے ہیں، دروازے کھول دیے. مولا قدم رنجہ فرمائیے گھر میں. مسلم گھر میں داخل ہوئے، ایک حجرے میں جا کر مسلم ابن عقیل کو ٹھہرایا، کہا جب مولا کوئی ضرورت ہو تو بتائیے. کھانا پانی لا کر رکھا. مسلم بار بار روایت کے مطابق ذکر کی آوازیں آ رہی ہیں. یہ بی بی بار بار اٹھ کر جاتی تھی، مولا سے پوچھتی تھی کہ مولا بتائیے کوئی ضرورت تو نہیں ہے. یہاں تک کہ اس کا وہ ناخلف اور ملعون بیٹا گھر میں داخل ہوا. جب اس نے دیکھا کہ میری ماں بار بار اس کمرے میں جا رہی ہے تو اس کو شک ہوا، اندھیرا ہے، رات کا وقت ہے. یہ ٹٹولتا ٹٹولتا آیا. مسلم نے آہٹ سنی، کہا کہ من انت، کون ہو تم؟ کہا کہ میں گھر کا مالک ہوں. رب البیت. ومن انت، تم کون ہو؟ مسلم نے اپنا تعارف کرایا کہ میں مسلم ابن عقیل ہوں. کہا کہ خوشخبری مجھے یہاں ملی ہے، امیر نے پیسہ معین کیا ہے تمہارا سر کاٹ کے لانے کا. اور ایک دفعہ یہ شخص تیزی سے نکلا. یہ بی بی طوعا سامنے آئی اور اس کو قسمیں دی رسول خدا کی حرمت کی. میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، تجھے قسم دیتی ہوں رسول خدا کی، رسول خدا کے اہل بیت کی، دیکھ یہ کام مت کر. لیکن اس شخص نے دھتکارا اور جا کر دارالامارہ میں خبر دی. گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آئیں. مقتل کے طوعا کمرے میں گئی، حجرے میں جناب مسلم کے. کہا مولا آپ نے کھانا نہیں کھایا، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہیں. کہا ابھی میں نے اپنے چچا امیر المومنین کو دیکھا ہے خواب میں، فرما رہے مسلم جلدی آؤ، ہم تمہارے منتظر ہیں. آپ کے گریے کی آوازیں بلند ہوئی. میں ایک جملہ کہوں آپ کے سامنے. جناب امیر نے رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ اتحب عقیلا، آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا احبہ بحبین، دو محبتیں ہیں مجھے عقیل سے. ایک تو یہ کہ میرا چچا ابو طالب عقیل سے محبت کرتا تھا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عقیل کی نسل سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جو میرے حسین کی نصرت میں مارا جائے گا. میں اس وجہ سے تو نے آ کر کہا مولا گھر سے باہر مت نکلیے گا، یہ آپ کو زخمی کر دیں گے، قتل کر دیں گے. مسلم نے جواب دیا کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری وجہ سے ایک مومنہ کو نقصان پہنچے. بس یہ کہہ کر تلوار اٹھائی، دروازے سے باہر نکلے، مقابلہ کرنا شروع کیا. 70 یا 80 آدمی تھے. مسلم نے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا. مزید فوجیں منگوائی گئیں، مسلم لڑتے جا رہے ہیں. ایک دفعہ عجیب حرکت کی گئی، رسی کے گولے بنائے گئے،
آگ لگائی گئی، مسلم پر حملہ کیا گیا، مسلم لڑتے جا رہے ہیں، کہا مسلم تمہیں امان دے دیں گے، اب ہم کو قتل نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ جنگ نہیں چاہتے۔ یہ سننا تھا، مسلم نے تلوار رکھ دی، جیسے ہی تلوار رکھی مسلم کو گرفتار کیا گیا، دندان مبارک شہید ہو چکا ہے، چہرے پر زخم ہے تلوار کا، لبہائے مبارک کٹ چکے ہیں، بھل بھل خون بہ رہا ہے۔ اس عالم میں بھوکے پیاسے مسلم کو مشکے کس کر عبید اللہ کے دربار میں لایا گیا۔ سلم علی الامیر، امیر کو سلام کرو، ولم یتکلم، مسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گفتگو ہوئی اور اس کے بعد کہا گیا ہم نے تمہارے قتل کا ارادہ کیا ہے، کوئی خواہش ہے؟ مسلم نے کہا مجھے پانی دے دو، پیاس لگ رہی ہے۔ پانی کا جام آیا، مسلم نے پینا چاہا، لب سے اتنا خون نکل رہا تھا کہ پانی خون ہو۔ مسلم نے کٹورا پھینکا، کہا دوسرا کاسا لاؤ، کٹورا دوسرا لایا گیا، مسلم نے پینا چاہا، خونم خون ہو گیا، مسلم نے پھینک دیا، کہا تیسرا پیالہ لاؤ، پیالہ آیا، مسلم نے پینا چاہا، خونم خون ہو گیا، مسلم نے یہ کہہ کر تیسرا پیالہ پھینکا، لو کان رزقا مقسوما لشربتہ، اگر میری زندگی میں رزق لکھا ہوتا پانی کا تو میں پی لیتا۔ میں مسلم سے ایک جملہ کہوں گا، مسلم محبتیں یہیں تو اثر دکھاتی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا آقا تو پیاسا شہید ہو اور تم تشنگی کو ختم کر کے دنیا سے جاؤ؟ مسلم کو ایک دفعہ حکم دیا گیا دارالامارہ کی سیڑھیوں پر لے کر جایا جائے۔ آپ جانتے ہیں مسلم کا قاتل کون ہے؟ مسلم نے لڑائی کے دوران طوع کے گھر کے پاس سب سے زیادہ جس کو زخم لگائے تھے اس کے حوالے کیا گیا۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ مسلم کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، دارالامارہ کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، مسلم کے پیروں میں لغزش نہیں ہے، مسلم کے بدن پہ تھر تھراہٹ نہیں ہے۔ اگر فکر ہے تو سیدانیوں کی، اگر فکر ہے تو مولا حسین کی۔ ایک دفعہ دارالامارہ کی سیڑھی پر لے جایا گیا، مسلم فرما رہے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ نے رفعت ذکر کا مطالعہ کیا، آپ رفعت ذکر کو سمجھے؟ رفعت ذکر وہ ہے جو مسلم پشت دارالامارہ کی پشت پر جا کر کرے۔ بس ایک دفعہ مسلم نے شاید بیابان کی طرف نگاہ ڈالی ہو کہ نواسہ رسول چل پڑا ہے، شاید گلی کوچے کی طرف نگاہ ڈالی ہو، کل عید تھی نا، بقرہ عید، مسلم نے نگاہ ڈالی ہو، شاید دل میں خیال آیا ہو اسی کوفے میں میرے دو بیٹے بھی آئیں گے، نہ جانے کیا کیا خیال آیا ہو۔ بس ایک دفعہ مسلم کے گردن پر وار کیا گیا، گردن جدا ہوئی، بدن کو چھت سے زمین پر پھینکا گیا۔ میں کہوں گا مسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کوفے میں تمہاری شہزادیاں اس عالم میں مجمع عام سے گزریں، تمہاری حیثیت یہی فضیلت ہے کہ تم اس کوفے کی گلی پر آ کر گرو۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دارالامارہ کی چھت سے میں نے دیکھا کہ کوفے پہ مسلم کے بدن کو سولی پر ٹانگا گیا، گھوڑے پر سوار ہوا، دوڑتا ہوا کوفے سے نکلا، پوچھتا پوچھتا آیا حسین کا کاروان کہاں ٹھہرا ہے۔ ایک جگہ خیمہ بستی دیکھی، میں وہاں گیا، میں نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، میں نے کہا حسین کا خیمہ کون سا ہے؟ کہا کام کیا ہے؟ کہا حسین کا خیمہ کون سا ہے؟ کیا کام ہے؟ حسین کا خیمہ کون سا ہے؟ کہا کام کیا ہے؟ کہا کام یہ ہے کہ جب میں کوفے سے نکلا تو میں نے مسلم کے جسد کو کوفے کے دروازے پر سولی لگا ہوا پایا، جیسے ہی سننا تھا ایک بچی چیخ مار کے گر پڑی۔ کہا یہ کیا کیا؟ کہا یہ مسلم کی بیٹی تھی۔ مولا باہر آئے، خبر کو وصول کیا۔ اب مجھے بتائیے، ماموں حسین جیسا ہو، باپ مسلم ہو تو یتیمہ کے ساتھ کیا کریں گے؟ یقیناً مولا نے کلیجے سے لگایا ہوگا، رخساروں کا بوسہ لیا ہوگا اور کہا بہن زینب، کہا ہوگا دیکھنا سینے سے لگانا، مسلم کی یتیم ہے، خبردار آنسوؤں کو روکنے نہ دینا، یہی کہا ہوگا۔ میں کہوں گا ہے یتیمہ مسلم کیا نصیب تھے، اور میں سلام کروں فاطمہ کی نواسیوں اور پوتیوں کو، شام غریبہ ہے، کرتے کے دامن میں آگ لگی ہے، تماچے ہیں۔